وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ رب تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا تذکرہ فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریفات رب تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا بیان کرتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جب کبھی بھی اپنے پیارے بندے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام ساری کی ساری آزمائشوں میں کامل نکلے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور عظمت اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ مقدسہ پر، جن کو اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کے لیے رہبر رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، حالیہ ایام اہل اسلام کے لیے بڑے ہی مبارک ایام ہیں۔ ان کے مقام اور مرتبے اور فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے جتنے بھی دن اور ایام پیدا کیے ہیں، ان ایام میں سب سے زیادہ افضل ایام ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے ایام ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان ایام کو دنیا کے افضل ایام قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث بھی سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى اللہ من هذه الایام العشر۔ اللہ کے پیدا کردہ ایام میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس دن میں کیا ہوا انسان کا عمل اللہ کو اس قدر محبوب ہو جس قدر اس عشرے میں کیے ہوئے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ یہ ان ایام کا مقام ہے، مرتبہ ہے ان ایام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے پیدا کیے ہوئے ایام سے سب سے زیادہ اعظم عظمت والے جو ایام ہیں وہ ذی الحجہ کے شروع کے عشرے کے ایام ہیں۔ لہٰذا ان دنوں میں تم کثرت سے تکبیرات کہا کرو، کثرت سے تحمیدات کہا کرو اور کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کہا کرو۔
یہ اہمیت ہے ان ایام کی جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان ایام کو دے رکھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ایام کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے کیوں دیا؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت خالق ہے، رب تعالی ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ اللہ جس سے چاہے اہمیت بخش دے، جس سے چاہے مقام عطا کر دے، جس سے چاہے مرتبہ عطا کر دے۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، وہ انسانوں میں ہو یا حیوانوں میں ہو یا ایام میں ہو، اللہ رب العزت مرضی کا مالک ہے، جس سے چاہتا ہے رب تعالیٰ مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی چاہت اور مشیت سے اس عشرے کو بھی وہ مقام اور مرتبہ دے دیا جو مقام اور مرتبہ کسی اور دن کا نہیں۔ نمبر 2، انہی ایام عشرہ میں، ذی الحجہ کے شروع کے ایام میں رب تعالیٰ نے یوم عرفہ کا دن بھی رکھا ہے، جس دن کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو ہی وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا، کیونکہ ان دنوں میں عرفہ کا وہ دن آتا ہے جو دن اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑا عظمت والا دن ہے، سب سے بڑا دن ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس دن میں اللہ رب العزت سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو سوائے یوم عرفہ کے۔ یوم عرفہ وہ واحد دن ہے جس دن میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی کثیر تعداد کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة الماضیة والسنة التي قبلها۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان 10 ایام میں سے صرف اور صرف عرفے کے دن کا روزہ رکھنا اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہے جو میں محمد علیہ السلام اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ رب تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے ما قبل کے 1 سال کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور 1 سال کے رب تعالیٰ ایڈوانس بھی گناہ معاف کر دے گا۔ یہ عرفے کے دن کی فضیلت ہے، اور وہ عرفے کا دن بھی اللہ رب العزت نے انہی ایام عشر میں رکھا ہے۔ تیسری وجہ اس عشرے کے مقام اور مرتبے کی یہ ہے کہ یہ وہ عشرہ ہے جس عشرے میں اللہ کے محبوب پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ان ایام سے وابستہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یادیں اس عشرے سے وابستہ ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اس عشرے سے وابستہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جان کی قربانیاں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی قربانیاں اس عشرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت طیبہ کو اس عشرے میں جا بجا بیان بھی کیا جاتا ہے، عملی صورت میں انہیں عملی جامہ بھی پہنایا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کے چند پہلوں کی یاد دہانی کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس پورے عشرے کو ایک مقام اور مرتبہ عطا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے پاکیزہ پہلوں میں سے ایک پہلو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا پہلو ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا، ابراہیم علیہ السلام کی ذات کا، آپ علیہ السلام کی قربانیوں کا ایک سلسلہ وار مستقل ایک موضوع ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر ہم سب عمل کرتے ہیں، اس سنت سے ہمیں کیا کیا دروس ملتے ہیں، کیا کیا اسباق ملتے ہیں، قربانی ہمیں کس چیز کا درس دے رہی ہوتی ہے، اس کی چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔
سب سے پہلے دنیا میں آپ چکر لگائیں، ہر جگہ پر قربانی کا جانور خریدنے کے لیے آپ کو ایک خاص اہتمام نظر آئے گا۔ ہر ایک علاقے میں، ہر ایک شہر میں اہل اسلام کی ایک کثیر تعداد ان ایام میں دن رات جانور کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک جانور خریدا جائے، محبوب سے محبوب ترین جانور خریدا جائے، اور ہر قسم کے عیوب سے بالکل مبرہ اور پاک جانور خریدا جائے، جس کی ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کریں۔ رات بھی تقریباً 4 بجے صبح کراچی سے کچھ ساتھیوں کا فون آیا جو منڈی میں کھڑے تھے، جانور کی تلاش کے لیے عیوب تلاش کر رہے تھے۔ یہ عیب ہو تو کیا ہو سکتا ہے، یہ عود ہو تو کیا ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا اہتمام کہ رات بھر آپ نے جانور کو دیکھنے کے لیے گزار دی، جانور کے عیوب تلاش کر رہے ہیں، اس کے کان کیسے ہیں، اس کی پیشانی کیسی ہے، اس کے سینگ کیسے ہیں، اس کے خر کیسے ہیں، اس کی ٹانگوں میں کوئی چال تو نہیں، کوئی لچک تو نہیں، اس کی جسامت میں کوئی عیب تو نہیں، موٹا تازہ تو ہے، کیا اس کی جسامت میں کسی قسم کی کمزوری تو نہیں، لاغر تو نہیں، کمزور تو نہیں، کان کٹا تو نہیں ہے، سینگ کٹا تو نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے عیوب تلاش کرنے کے لیے ساری رات ہم جاگ کر گزار دیتے ہیں، ایک ایک جانور کو دیکھتے ہیں، یہ عیوب تلاش کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، میں ایک ادنا سا دین کا طالب علم اس پورے کے پورے عمل سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کا یہ نظریہ ہے، وہ اہل الحدیث ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ کوئی بھی ہو، ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہر ایک کو ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ جانور میں ہزارہ خامیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہزارہ خامیاں اگر کسی جانور کے اندر نہ ہو تو ایک جانور 100 میں سے ایک جانور نکلتا ہے جو آپ کے ذہن کے مطابق، شریعت اسلامیہ کے شروط اور قیود کے مطابق ایک مبرہ جانور آپ کو نظر آتا ہے، اس سے آپ خریدتے ہیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کو سبق سکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو جانور ہے، جانور میں آپ اتنے عیوب تلاش کرنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سنت پر عمل کرتے ہوئے 100 میں سے ایک جانور آپ کو نظر آیا، اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا یہ اتنا بڑا مجسمہ، دن رات اللہ کی عبادتیں آپ کے پاس موجود ہیں، اللہ کے اطاعت کے احکامات آپ کے پاس موجود ہیں، کہیں آپ کا یہ مجسمہ عیوب پر مشتمل تو نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے اندر بھی کچھ وہ عیوب موجود ہیں جو عیوب اللہ کو ناپسند ہیں؟ جانور میں یہ عیوب کیوں تلاش کرتے ہیں؟ میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں تو صحیح، یہ عیوب کیوں تلاش کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ اگر جانور کے اندر یہ عیوب پائے جائے، اس کا کان کٹا ہوا ہو، کان میں نشان ہو، وہ لاغر ہو، کمزور ہو، ٹانگ کٹی ہوئی ہو، لنگڑا ہو، الغرض کوئی بھی عیب جو آپ کو سامنے سے نظر آ رہا ہے، واضح ہے، وہ عیب دار اللہ کی رضا کے لیے، قربانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے بھی اپنے بندوں کے کچھ عیوب بتلائے ہیں کہ اگر یہ عیوب میرے بندوں کے اندر ہوں گے تو اللہ کو ایسا بندہ بھی قابل قبول نہیں۔ قربانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ سبق بھی دیں، جانوروں کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو بھی دیکھیں، میرے اندر کتنے عیوب ہیں، کیا میری توحید خالص ہے؟ کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے محبتوں کے سارے تقاضے میں پورے کر رہا ہوں؟ میری عبادات کے معاملات کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور طریقے کے مطابق ہیں؟ اللہ کی بتلائی ہوئی اللہ کی مرضی والی زندگی میں گزارتا ہوں یا نہیں؟ ان سارے کے سارے پہلوں پر آپ کو نظر رکھنی ہوگی۔ جب آپ سمجھ جائیں کہ اللہ نے جو عیوب بندوں کے متعلق بتلائے ہیں کہ ان عیوب والے بندے مجھے قابل قبول نہیں ہیں، تو سمجھ جائیں آپ بھی اللہ کو قابل قبول ہیں۔ لیکن اگر وہ سارے کے
کے سارے عیوب آپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آپ کی توحید خالص نہیں، آپ کے اندر اخلاص نہیں، آپ کے اندر سنت کی محبت نہیں، آپ کے اندر انبیاء کا احترام نہیں، آپ کے اندر دینی احکامات کا احترام نہیں، آپ کے اندر محمد علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے پہلو موجود نہیں، تو آپ بھی اللہ کو قابل قبول نہیں۔ آپ لاکھوں کا جانور قربان کر دیں، حج کر دیں، عبادتیں کر دیں، ایک عبادت بھی آپ کی قابل قبول نہیں۔ آگے چلیے، جانور کو جب ہم لاتے ہیں، قربانی کرنے والا اللہ کا یہ بندہ جب قربانی کرتا ہے، جانور کے اندر عیوب دیکھتا ہے، عیوب سے پاک اور مبرہ جانور جو بھی نظر آتا ہے، اس جانور کو خریدتا ہے۔ اس جانور کو خریدنے کے لیے اسے کتنی بھی رقم ادا کرنی پڑے، ہر قسم کی سمجھوتا کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو جانور پسند آ چکا ہے، جانور پسند آ چکا ہے۔ جانور کو پسند کرنے کے بعد آپ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے اس جانور کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک پہلو بھی قربانی کے حوالے سے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندو، آپ تو انسان ہیں، آپ کی نظروں میں جو جانور عیوب سے مبرہ ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، آپ کو اتنا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے کہ آپ لاکھوں قربان کر دیتے ہیں اس ایک جانور پر۔ وہ تو خالق کائنات ہے۔ جب آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے پسندیدہ بن جائیں گے، تو رب تعالیٰ آپ کے لیے کیا کچھ قربان نہیں کرے گا، یہ اندازہ آپ اس جانور کو دیکھنے کے بعد اپنی کیفیت کو دیکھ کر آپ لگا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کو بڑا محبوب تھا۔ وہ مقام ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دیا جو مقام اللہ نے دیگر انبیاء کو نہیں دیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ہر قسم کے عیوب سے پاک اور منزہ قرار دیا۔ اس کے بعد رب تعالیٰ کی محبت کیا ہوئی وہ بھی آپ سن لیجئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، میرا پیارا ابراہیم علیہ السلام تمام قسم کے عیوب سے پاک تھا۔ اللہ رب العزت کو جو مطلوب بندہ ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی مرضی والی صفات کو اپنا پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہاں ایسی زندگی گزار دی جو تمام قسم کے عیوب سے پاک تھی۔ رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذکرات کو ایسا پسند کیا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یہ نہیں کہا کہ ابراہیم میرا محبوب ہے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے ہی۔ یہ نہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل ہیں، وہ تو تھے ہی۔ رب تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو لوگوں کے سامنے بتلاتے ہوئے فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، لوگوں ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں رب تعالیٰ گواہی دیتا ہوں کہ ابراہیم میرا وفادار بندہ ہے۔ ابراہیم وفادار ہے۔ وفا کس کو کہا جاتا ہے؟ وفا اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جس کیفیت کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی عیب نہ ہو، ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو، تو وہ بندہ وفادار بندہ کہلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی وفائیں اللہ رب العزت سے کر دکھائی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، رب تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا تذکرہ فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریفات رب تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا بیان کرتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جب کبھی بھی اپنے پیارے بندے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام ساری کی ساری آزمائشوں میں کامل نکلے۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر باپ کی آزمائش ایسی دی کہ اللہ رب العزت کا یہ پیارا بندہ ابراہیم علیہ
والسلام کا والد مشرکوں کا سردار ہے، ایسا والد ہے جو خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتا ہے، بتوں کو تراشنے کے بعد ان بتوں کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے اندر رب تعالیٰ نے غیرت رکھی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر رب تعالیٰ نے اللہ کی وفاداری رکھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا بے وفا اپنا باپ بھی پسند نہیں، باپ کے سامنے اللہ کی توحید کی دعوت رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید سے ان کا والد اس قدر متنفر ہو گیا کہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ او ابراہیم میرے بیٹے، تو میرے معبودوں کو غلط کہتا ہے، میرے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، میرے معبودوں کی عیوب تو بیان کرتا ہے، میرے معبودوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، میرے معبودوں کی کمزوریاں تو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اگر تو اپنی اس روش سے باز نہیں آیا، اللہ اکبر، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم تو رب تعالیٰ کا وفادار ہے، میں اپنے معبودوں کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتا، تو بھلے میرا بیٹا ہے، معبودوں کو ترجیح دے کر تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ باپ اپنے گھر سے نکال رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سچی وفا کو دیکھیے، کیا کہتے ہیں؟ سلام علیک سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا۔ میرے بابا، رب تعالیٰ نے بابوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ اللہ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ میں تو آپ کے لیے صرف اور صرف سلامتی کی دعا کرتا رہوں گا۔ آپ مجھے گھر سے نکالتے ہیں، نکال دیجئے، اللہ سے بے وفائی مجھے برداشت نہیں ہے۔ یہ ہے وفا ابراہیم علیہ السلام کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قوم کے معبودوں کو دیکھتے ہیں کہ قوم والے کبھی سورج کے آگے جھکے ہوئے ہیں، کبھی چاند کے آگے جھکے ہوئے ہیں، کبھی اللہ اکبر ستاروں کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ سارے کے سارے معبود برداشت نہیں ہوتے، کیونکہ یہ سارے کے سارے معبود اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی وجہ وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو اپنا رخ اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ سارے کے سارے معبودوں سے ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اظہار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ ہمیں یہ سبق دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والوں، اپنے آپ میں دیکھو تم اللہ سے کتنے وفادار ہو، اللہ کی توحید سے کتنے وفادار ہو، اللہ کے معبود ہونے کے لیے تمہاری غیرت کس قدر جاگ اٹھتی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں جب کسی اور معبود کا سنتے ہو، تمہاری دلی کیفیت، تمہارے ایمان کی کیفیت، تمہارے عقائد کی کیفیت کیا بن جاتی ہے۔ اللہ کے وفادار اگر بننا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو بھی اپناؤ۔ جب کبھی بھی رب تعالیٰ نے آزمایا، آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کامل نکلے، مکمل نکلے۔ ایک ایک آزمائش کو ابراہیم علیہ السلام نے خندہ پیشانی سے پورا کر دیا۔ رب تعالیٰ کا جب کبھی بھی حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام پیش ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب کبھی بھی رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مطیع اور فرما بردار ہونے کے لیے کہا اسلم، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا رب تعالیٰ جب آپ کا حکم آئے گا میں فرما بردار بن جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کے لیے میں تو مطیع اور فرما بردار بن چکا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت تھی اور وفاداری تھی، جس وفاداری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے جاری کر دیے۔
تو قربانی سے اہم ملنے والے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اپنائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں رب تعالیٰ کے لیے، آپ وہ قربانیاں عطا کریں، اللہ سے وہ وفاداری کا ثبوت دیں جو وفاداری کا ثبوت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ قربانی جب ہم کرتے ہیں سارے کے سارے عیوب سے پاک اور منزہ جانور ہمیں نظر آتا ہے، اس کے بعد خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم اس جانور کو ایک مقررہ وقت پر ذبح کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے قربانی کرنے میں کوئی خطا ہو جائے۔ قربانی ہم اس انداز سے کریں جو انداز اللہ کو مطلوب نہیں، قربانی ہم اس طریقے پر کریں جو طریقہ محمد علیہ السلام کا نہیں ہے۔ کس قدر خیال رکھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید کے بعد ہم قربانی کے جانوروں کی طرف آتے ہیں اور قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ کسی ایک مسئلے میں بھی ہمیں کمی پیشی برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے حوالے سے، ایک ایک سنت کے حوالے سے یہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے کہ آپ کی جو کیفیت سنت کی اتباع کے لیے قربانی کے اندر موجود ہے، یہی کیفیت سنت کی اتباع کی آپ کی زندگی کے ہر ایک پہلو میں ہونی چاہیے۔ یہ ایک اہم ترین سبق ہے قربانی کا۔ پیغمبر علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام عید کے بعد جب باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے قربانی کر دی ہے، نماز سے پہلے قربانی کر دی۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس کسی نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے اسے چاہیے کہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور قربان کرے، جس نے نماز سے پہلے قربانی نہیں کی اسے چاہیے کہ اپنا جانور قربان کر دے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس قربانی کی نفی کی ہے جو قربانی نماز سے پہلے کی گئی تھی، حالانکہ وہ قربانی تھی، کرنے والے صحابہ کرام تھے، یہ صحابہ کرام کی شخصیات تھی جنہیں قربانی کر دی، لیکن غلطی کیا تھی، ان کا اخلاص کیا ہوگا، پیغمبر علیہ السلام سے ان کی محبت کیا ہوگی، ابراہیم علیہ السلام سے ان کی محبت کیا ہوگی۔ محض ایک جذبہ تھا، ایک ادنا سی غلطی اور خطا تھی کہ نماز سے پہلے قربانی کر دی، وہ بھی اس نظریے سے کہ نماز تک کم از کم جانوروں کا گوشت غریبوں تک پہنچا دیں تاکہ وہ بھی عید کے دن میں شامل ہو جائیں، عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ عید سے پہلے قربانی کر دی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اس قربانی کی نفی کر دی۔ آپ کو یہ درس دینے کے لیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی میں پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی اتباع اور پیروی موجود نہیں تو قربانی جیسا عمل بھی ضائع ہو سکتا ہے، قربانی جیسا عمل بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے یہ عمل کیا ہیں؟ ہم تو شب و روز پیغمبر علیہ السلام کے مخالفت میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہم اپنے اعمال میں یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اعمال میں پیغمبر علیہ السلام کی سنت، آپ علیہ السلام کا طریقہ کس قدر لازم ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اس طرح سے پڑھا کرو جس طرح سے محمد علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، حج اس طرح سے ادا کرو جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے حج کیا ہے، کیونکہ آپ کا یہ نظریہ ہے قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے کہ قربانی کا جانور اگر ہم نے عید سے پہلے قربان کر دیا قبول نہیں ہوگا، قربانی کے جانور کے اندر اگر عیوب رہے تو یہ جانور قبول نہیں ہوگا، قربانی قبول نہیں ہوگی، ہمارے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ آپ اپنے اعمال کے اندر بھی یہ نظریہ رکھیں کہ اگر میری نماز محمد علیہ السلام کی نماز کے خلاف ہے اللہ قبول نہیں کرے گا، میرا حج محمد علیہ السلام کی سنت کے اگر خلاف ہے تو میرا حج بھی قبول نہیں ہوگا، میرے روزے محمد علیہ السلام کے روزوں کے اگر خلاف ہیں وہ روزے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ہم قربانی کرتے ہوئے تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن عملی میدان میں جب آتے ہیں نمازوں کے معاملات میں، حج کے معاملات میں، پھر ہمیں اپنے اپنے امام نظر آنے لگ جاتے ہیں۔
کیوں اپنے عقل کی مخالفت کرتے ہیں؟ کیوں اپنے نظریات کی مخالفت کرتے ہیں؟ ایک طرف آپ کا نظریہ یہ ہے کہ قربانی میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، قربانی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، قربانی 100% محمد علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ جذبہ اور شوق دیگر اعمال میں آپ کو کیوں نہیں ملتا؟ یہ قربانی آپ کو جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے، سبق دے رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں محمد علیہ السلام کی اتباع کی۔ ایک اور اہم سبق قربانی سے جو ہمیں ملتا ہے، قربانی کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کی قربانی میاں اللہ کو قبول نہیں۔ اگر قربانی کے جانور کے اندر عیوب ہو تو وہ جانور قربانی کے لیے لائق نہیں ہے۔ اگر قربانی کے جانور کے کان کے اندر ذرا سے نشان ہو وہ جانور قربانی کے لیے قبول نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہم قربان کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ کا یہ نظریہ آپ کو سبق دے رہا ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر ذرا سا کان کا کٹا ہوا ہونا قبول نہیں ہے۔ ارے میاں ہے تو جانور وہ، آپ قربانی کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر عیب موجود ہے۔ اللہ کی ساری کی ساری عبادتوں کے اندر بھی آپ کا یہی نظریہ ہونا چاہیے کہ ہر طرح کی نماز اللہ کو قبول نہیں، ہر طرح کا حج اللہ کو قبول نہیں، ہر طرح کا روزہ اللہ کو قبول نہیں، ہر طرح کی قربانی اللہ کو قبول نہیں، ہر طرح کے نظر و نیاز اللہ کو قبول نہیں، ہر قسم کے عقائد اور نظریات اللہ کو قبول نہیں، کیونکہ ہر طرح کا جانور بھی اللہ کو قبول نہیں۔ آپ کا اپنا نظریہ ہے، میرا نظریہ نہیں ہے، میری جماعت کا نظریہ نہیں ہے، آپ کا اپنا نظریہ ہے، لیکن آپ ہی کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ جب ہر طرح کا جانور، ہر 4 ٹانگوں والا جانور اللہ کو قبول نہیں، ہر قسم کی عبادت اللہ کو قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ عبادت کسی بھی انداز سے کرو، کسی بھی طریق سے کرو، ارے میاں پکارتے تو اللہ کو ہونا، عبادت تو اللہ کے لیے کرتے ہونا۔ یہ سارے کے سارے آپ کے نظریات باطل ہیں۔ کوئی ایک نظریہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قبول آپ کی وہ نماز ہے جو محمد علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہر طرح کا حج آپ کا قابل قبول نہیں ہے سوائے اس حج کے جو حج محمد علیہ السلام کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کس طرح کے جذبات ہوا کرتے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ حج تمتع کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ حج تمتع کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے یا نہیں؟ حج تمتع کیا ہے؟ حج تمتع حج کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اہل علم جانتے ہیں۔ آپ اہل علم سے پوچھئے حج تمتع کیا ہے؟ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ حج تمتع کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بتاتے ہیں حج تمتع کی مشروعیت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے آخری حج کے متعلق فرمایا تھا اگر میرے ساتھ میری قربانی کا جانور موجود نہ ہوتا تو میں بھی حج تمتع کی نیت کر لیتا، لیکن قربانی کا جانور میں ساتھ لایا ہوں، اس وقت حج تمتع کی نیت نہیں کر سکتا۔ البتہ جو کوئی دور ہیں انہیں پیغام بھجوا دیا کہ حج تمتع کی نیت کر کے آ جائیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی یہ مشروعیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ آگے سے جواب آتا ہے آپ تو کہتے ہیں حج تمتع جائز ہے، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں حج تمتع جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر! پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے آگے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے آگے جب انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے کہ کہیں آسمان سے اللہ پتھروں کی بارش نازل کر کے تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، تم کہتے ہو ابو بکر و عمر یوں کہتے ہیں۔
یہ جذبات تھے صحابہ کرام کے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے حوالے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پر غور تو کریں، کیا الفاظ کہے؟ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ نازل ہو۔ آسمان سے پتھروں کی بارش کن لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی؟ قوم لوط کے لیے اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کی تھی۔ قوم لوط کا عمل کیا تھا؟ کتنا گندا اور غلیظ عمل تھا، جس کی سزا کے لیے اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گندے گناہ پر اللہ کا جو عذاب آیا تھا وہ عذاب بتلا رہے ہیں اس بات پر کہ محمد علیہ السلام کی سنت کے آگے کسی شخصیت کی بات کو پیش کیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے آگے کسی شخصیت کی بات نہیں چل سکتی۔ ہر ایک عبادت میں ہمیں یہی فلسفہ اپنانا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہر ایک معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی اور سنت چھوڑ گئے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے کسی ایک مسئلے میں بھی ہمیں کسی رہنمائی اور سنت کے بغیر نہیں چھوڑا ہے۔ ہر ایک معاملے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنتیں موجود ہیں۔ جب پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور طریقہ موجود ہے تو کسی اور شخصیت کا ہمیں احتیاج ہی کیا ہے؟ ان کے ہم محتاج کیوں ہوتے ہیں؟ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع کے حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو درس دے رہے ہیں، حج تمتع کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آگے سے کوئی جواب دیتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے بابا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حج تمتع سے منع کرتے ہیں۔ کیا پاکیزہ اور پیارا جواب دیا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فرماتے ہیں اللہ کے بندو تم یہ تو بتاؤ محمد علیہ السلام کی سنت، محمد علیہ السلام کا طریقہ پیروی کے زیادہ لائق ہے یا میرے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ یہ نظریات تھے صحابہ کرام کے رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے آگے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے آگے، پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے آگے بڑے سے بڑی شخصیت کی بھی نہیں چل سکتی۔ آگے چلیے، سنت پر عمل کا جذبہ صحابہ کرام میں کس قدر ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام مجلس میں بیٹھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ میں صحابہ کرام نے جب سونے کی انگوٹھی دیکھ لی، سارے کے سارے صحابہ اپنے گھروں سے سونے کی انگوٹھیاں لا کر پیغمبر علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کا یہ جب جذبہ دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اتار دی۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب سونے کی انگوٹھی اتاری، نبی علیہ السلام کو دیکھ کر سارے کے سارے صحابہ اپنے ہاتھوں سے سونے کی انگوٹھیاں اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے مجلس میں دیکھا ایک شخص ہے جس نے ابھی تک سونے کی انگوٹھی کو پہنا ہوا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اسے بلاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس صحابی سے اللہ اکبر سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام اپنے اس ساتھی کو مشورہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اس وقت آپ سے سونے کی انگوٹھی اس وجہ سے اتاری کہ نبی علیہ السلام کے اتارنے کے بعد بھی ابھی تک آپ نے پہنی ہوئی تھی، اس سے بھی اٹھا لیں، اپنے استعمال میں لے کر آ جائیں، اپنی اہلیہ کو دے دیں، بیچ کے کوئی اور فائدہ لے لیں۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت کی محبت پر، فرماتے ہیں کیف آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز کو میں کیسے اٹھا لوں جس چیز کو محمد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے پھینک چکے ہیں۔
یہ تھی محبت، یہ تھی وفاداری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ایک چیز کو پھینک دیا، صحابی رسول کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس چیز کو دوبارہ اٹھا کر کسی اور ہی استعمال میں لے کر آ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو ہر ایک عمل سے پہلے ہم نے شامل کرنا ہوگا، اپنے تمام تر اعمال میں پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو دیکھنا ہوگا، جیسا کہ آپ اپنے نظریے کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ایک پہلو قربانی کرتے ہوئے آپ کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ کہیں میری قربانی سنت کی مخالفت میں نہ ہو جائے، کہیں میری قربانی ضائع نہ ہو جائے۔ آپ اہتمام کرتے ہیں کہ آپ کی قربانی پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، آپ کو اپنے حج بھی پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرنے ہوں گے، آپ کو اپنی نمازیں بھی پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق ادا کرنی ہوں گی، آپ کو اپنے روزے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ادا کرنے ہوں گے۔ آگے چلیے، قربانی سے پہلے ایام ذی الحج جب شروع ہوتے ہیں، ہم سب کے سب پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث کی وجہ سے ہم اپنے ناخن نہیں کاٹتے، اپنے بال نہیں کاٹتے، کیونکہ ذی الحجہ کے ایام شروع ہو چکے ہیں، قربانی کا ارادہ بھی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہے قربانی کا، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ اپنے ناخن بھی نہ کاٹے، اسے چاہیے کہ اپنے بال بھی نہ کاٹے، اور اسے چاہیے اپنی کسی بھی جگہ کے بال نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر دے۔ قربانی کے بعد اپنے ناخن بھی کاٹے، اپنے بال بھی کاٹے۔ عزیز دوستو، ہم سارے کے سارے قربانی کا ارادہ رکھنے والے ان ایام میں نہ اپنے ناخن کاٹتے ہیں، نہ اپنے بال کاٹتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ بھی قربانی کا حصہ ہیں۔ ہم حکمت کی تلاش میں نہیں ہوتے کہ ارے قربانی کے ساتھ ناخنوں کا کیا تعلق ہے، قربانی کے ساتھ بالوں کا کیا تعلق ہے۔ قربانی ایک الگ عبادت ہے، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا ایک الگ چیز ہے، لیکن نہیں، ہم سارے کے سارے اہل اسلام اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ قربانی کرنے والا اپنے ناخنوں کو بھی نہیں کاٹتا، بالوں کو بھی نہیں کاٹتا۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تو یہی جذبہ آپ کا دیگر اعمال میں بھی ہونا چاہیے کہ ایک ایک عمل سے پہلے آپ کے سامنے جب حدیث آ جائے، پیغمبر علیہ السلام کی سنت آ جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاکیزہ تعلیمات آ جائیں، آپ نے حکمتوں کی تلاش میں نہیں لگنا، آپ نے پیغمبر علیہ السلام کی اس سنت پر فوراً عمل کرنا ہے، جس طرح آپ کا جذبہ قربانی کے ایام میں ہوتا ہے۔ قربانی کے ایام میں آپ ناخنوں سے رک جاتے ہیں، بالوں سے رک جاتے ہیں، جو حلال کام ہیں۔ دیگر ایام میں اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے ہم کیوں نہیں رکتے؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے ہم کیوں نہیں رکتے؟ عام ایام میں ہماری غیبتوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا، غیبت پر غیبت چل رہی ہوتی ہے۔ اہل اسلام پر جب اللہ کی نعمتیں دیکھتے ہیں، اہل اسلام کی وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ لوگوں حسد سے بچو، کیونکہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آگ جب لکڑیوں کو لگتی ہے کوئی ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچاتی، جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں حسد کی بیماری ہے، آپ بھی سمجھ جائیں، آپ قربانیاں کریں، حج کریں، روزے رکھیں، کوئی ایک نیکی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ آپ حاسد ہیں، حسد کرتے ہیں۔ حسد کرنے والے کی نیکیاں تو قبول نہیں، جو نیکیاں اس نے کی ہوئی ہیں وہ بھی ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ان جگہوں پر ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ
السلام کی سنتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے کن کن چیزوں سے ہمیں روکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم سب کو قطع تعلقی سے روکا ہے، لیکن ہم اہل اسلام کی حالت دیکھیے، مہینوں گزر جاتے ہیں، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، لیکن قطع تعلقی کا سلسلہ ہمارا ختم نہیں ہوتا، مسلمانوں سے بات چیت نہیں، ملنے کو تیار نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ قربانی تو کرتے ہیں، قربانی سے پہلے بال تو نہیں کاٹتے، ناخن تو نہیں کاٹتے، کہ پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا، آپ قطع تعلقی کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس سے بھی تو محمد علیہ السلام نے منع کیا۔ حسد کی بیماری کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ اس سے بھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ عداوت اور بغض آپ کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس سے بھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ آپ کی یہ قربانی کا یہ اہتمام آپ کو یہ سبق دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے قربانی کے حوالے سے ایک ایک چیز اور ایک ایک پہلو پر تیری نظر ہے، یہ کر دوں گا قربانی نہیں ہوگی، یہ کر لوں گا قربانی کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کے تمام قسم کے منہیات کو بھی اس طرح تجھے چھوڑنا ہوگا جس طرح آپ قربانی کے ایام میں بال اور ناخن چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ کی بھی یہ تعلیم ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، لوگو جو کچھ بھی تمہیں محمد علیہ السلام دے دیں اس سے لے لو، اور محمد علیہ السلام جس چیز سے آپ کو روک دیں اس سے رک جاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات سے ایک قدم بھی آپ کو آگے نہیں بڑھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت آ گئی، آپ کا آرڈر آ گیا۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا، صحابہ کرام وہیں رک جایا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اجلسو، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جاؤ، کھڑے نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، ایک قدم آگے ہے ایک قدم پیچھے ہے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہوئے کو منع کیا تھا، آپ تو آ رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کیسے اپنا ایک قدم آگے بڑھوں؟ محمد علیہ السلام کا آرڈر جو آ چکا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا آرڈر جو آ چکا تھا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں نبی علیہ السلام کا آرڈر جو ہی آیا، وہیں پر دیکھے، یہ نہیں دیکھا جگہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھا بیٹھنے کا محل ہے یا نہیں، محمد علیہ السلام کا آرڈر ہے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہی پیارا صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پر چڑھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، ان کے پتلی سی پنڈلیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کے چہروں پر مسکراہٹ طاری ہو جاتی ہے کہ کیسی پتلی سی پنڈلیاں ہیں، لیکن کیا پتا یہ پنڈلیاں تو عبداللہ بن مسعود کی ہیں، ان کے اندر وزن اللہ نے کس قدر رکھا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو تم عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں پر ہنستے ہو، اگر اللہ رب العزت آسمان و زمین کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کمزور پنڈلیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پنڈلیاں آسمان و زمین کے وزن سے بھی بھاری ہوں گی۔ یہ مقام تھا، یہ مرتبہ تھا جو اللہ رب العزت نے عطا کر رکھا تھا، کس وجہ سے؟ محمد علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے۔ میرے عزیز دوستو، یہ قربانی بھی آپ کے ان نظریات کو اجاگر کرنا چاہتی ہے کہ آپ کے نظریات تو بنے ہوئے ہیں، قربانی کے اندر آپ کے نظریات نظر تو آ رہے ہیں، دیگر اعمال میں دیگر پہلوؤں پر آپ کی نظر کیوں نہیں؟ صرف قربانی ہی اللہ کی عبادت تو نہیں، نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے، حج بھی اللہ کی عبادت ہے، لین دین بھی اللہ کی عبادت ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی اللہ کی عبادت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی عبادت ہے، حقوق العباد بھی اللہ کی عبادت ہے۔ حقوق العباد میں ہم خیال نہیں رکھتے، لیکن قربانی میں ہم خیال رکھتے ہیں، کہیں قربانی ضائع
ضائع نہ ہو جائے۔ آپ کا نظریہ بنا ہوا ہے، آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قربانی جیسی عظیم عبادت کرنے کی توفیق بھی دے، اور رب تعالیٰ ہماری ساری کی ساری عبادتیں قابل قبول بھی فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے تمام تر عبادات میں محمد علیہ السلام کی سچے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔